ہم 5 بہنوں کی نہ تو شادی ہوئی ہے اور نہ ہی ہمارے شوہر ہیں، لیکن پھر بھی اس گھر میں ہمارے 8 سے 9 بچے موجود ہیں۔ آخر بغیر شوہر کے یہ 5 بہنیں کیسے امید سے ہوتی ہیں؟ اور اس حویلی کے بند کمروں کا کیا ہولناک سچ ہے؟ سچ جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری ٹرانسفر آج ہری پور کی جگہ رحیم یار خان میں ہو گئی تھی۔ میں پچھلے 15 سال سے اپنی پیشہ ورانہ خدمات سر انجام دے رہی تھی۔ آج جب کہ میں ایک لیڈی میڈیکل افیسر کے طور پر رحیم یار خان میں آئی تو میری یہاں کے لوگوں کے ساتھ تعلقات کافی زیادہ تھے۔ میں نے سنا تھا کہ یہاں کی عورتیں زیادہ پڑھی لکھی اور خود اعتماد ہیں، پر یہاں آ کر مجھے جو کچھ دیکھنے کو ملا اور جو میں نے سنا، بلکہ جس کا میں نے تجربہ کیا، وہ بہت ہی عجیب و غریب تھا۔ آج کی اس کہانی میں آپ کو ان 5 بہنوں کے بارے میں بتاؤں گی جن کے بچے بغیر مرد کے پیدا ہوتے تھے۔ ایک معمول کی شام میں اپنے آفس میں بیٹھی تھی جب ایک 15-16 سالہ لڑکا میرے کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے مجھے سلام کیا اور کہنے لگا کہ آپ کو ایک گھر جانا پڑے گا۔ اس کا انداز اتنا تحقیرانہ تھا کہ میں حیران رہ گئی۔ کیا مطلب بیٹا کہ مجھے گھر جانا پڑے گا؟ میں بھی اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ وہ جی نواب ہاؤس سے آپ کو بلاوا آیا ہے، ان کے یہاں آپ کو جانا پڑے گا کیونکہ وہاں پر ایک ڈیلیوری کا کیس ہے اور آپ کو ابھی ہی جانا ہوگا کیونکہ مریضہ کا درد شروع ہو چکا ہے۔ وہ ہسپتال بھی نہیں آ سکتی۔ کیوں نہیں آ سکتی؟ میں نے اپنی کٹ اور بیگ تیار کرتے ہوئے اس 15-16 سالہ لڑکے سے پوچھا جس کے چہرے پر بلا کی معصومیت اور خوبصورتی تھی۔ وہ نظریں جھکائے کھڑا تھا۔ میں حیران اس بات پر ہو رہی تھی کہ اس 15-16 سالہ لڑکے کو اتنی ساری تفصیلات کا کیسے علم ہے، جبکہ اس بچے نے تو ابھی جوانی کی دہلیز پر قدم رکھے ہیں۔ شاید وہ میرے ارادے کو بام کیا تھا۔ مجھ سے نظریں چرا کر بولا، میڈم جی میں باہر گاڑی میں آپ کا انتظار کر رہا ہوں۔ آپ کو لینے کے لیے مجھے نواب ہاؤس سے گاڑی دی گئی ہے۔ میں اسی سے آپ کو واپس لا کر آپ کے کلینک چھوڑ دوں گا۔ میں اس لڑکے کی تمیز اور سنجیدگی پر حیران تھی۔ خیر میں باہر گئی تو وہ گاڑی میں میرا انتظار کر رہا تھا۔ انتہائی نفیس طبیعت کا مالک تھا۔ اس نے پورے راستے میں مجھ سے ایک بھی بات نہیں کی۔ میں نے اس سے کچھ سوال پوچھے مگر اس نے بس ہاں یا نہ میں جواب دیا۔ میں خاموشی سے سفر کرتی رہی۔ آدھے گھنٹے کے بعد نواب ہاؤس آیا تو اس نے کار روک دی اور کہنے لگا آپ اتر کر جا سکتی ہیں، میں باہر ہی آپ کا انتظار کروں گا۔ جب آپ باہر آئیں گی تو مجھے اپنا منتظر پائیں گی۔ مجھے لگا شاید یہ نواب ہاؤس کا ڈرائیور ہوگا، لیکن مجھے خدا حافظ کہنے کے بعد وہ خود بھی گاڑی سے نکلا اور نواب ہاؤس کی نچلی منزل پر چلا گیا، جبکہ میں وہیں کھڑی اندر سے آنے والے کسی ایسے شخص کا انتظار کر رہی تھی جو مجھے اس خاتون کے پاس لے کر جائے جس کی آج ڈیلیوری ہوئی تھی۔ 2 منٹ نہ گزرے تھے کہ ایک نہایت ہی شاہانہ عورت میرے سامنے آ کر رکی۔ بی بی جی آپ آ گئی ہیں، آپ جلدی سے چلیے، بہت درد ہو رہا ہے۔ عظمیٰ خاتون کو۔ میرے پاس تو اپنی کٹ اور بیگ تیار تھا۔ میں فوراً سے اندر والے کمرے میں گئی جہاں پر ایک 30 سے 35 سالہ عورت درد سے کرا رہی تھی۔ میں اس کے پاس گئی تو اس نے مجھے بے یقینی سے چھوا اور پھر جیسے جھٹکا کھا کر پیچھے ہو گئی۔ کون ہو تم؟ جاؤ یہاں سے۔ وہ بہت غصے میں لگ رہی تھی۔ میں نے اس موٹی عورت کی طرف دیکھا تو وہ عظمیٰ نامی اس لڑکی کو سمجھانے لگی کہ میں تو ڈاکٹر ہوں اور اس کا علاج کرنے آئی ہوں۔ تب اس نے خود کو ڈھیلا چھوڑ دیا۔ اب وہ منہ میں کچھ بڑبڑانے لگی۔ میں نے اس کی طرف نہیں دیکھا تھا لیکن وہ بہت زیادہ ڈری سہمی لگ رہی تھی۔ ان کے شوہر کہاں ہیں؟ میں عموماً جب خواتین گھبرانے لگتی ہیں یا ان کی ہمت دم توڑ دیتی تو میں ان سے یہی کہتی کہ آپ اپنے شوہر کو بلا لیں، کیونکہ ایسے وقت میں ایک عورت کے ساتھ اس کے شوہر کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ مگر اس عورت نے مجھے عجیب جواب دیا، جی ان کے شوہر نہیں ہیں۔ نہیں ہیں سے کیا مراد ہے؟ کیا وہ حیات نہیں ہے؟ میرے اس سوال کا جواب اس موٹی عورت نے نہیں دیا تھا۔ وہ نظریں جھکا کر کھڑی ہو گئی تو عظمیٰ خاتون مجھ پر چلا کر بولی، شوہر نہیں ہے کا مطلب یہی ہے کہ میں نے شادی نہیں کی ہوئی۔ اب تم خاموشی سے میرا علاج کرو۔ عظمیٰ خاتون بہت غصے والی تھی۔ اس کا غصہ تو جیسے آسمانوں کو چھو رہا تھا۔ میں نے اس سے اور کوئی بات نہیں کی کیونکہ میں تو صرف اتنا جانتی تھی کہ وہ ایک مریضہ ہے جو اس وقت سخت تکلیف میں ہے۔ ڈاکٹر کبھی بھی اپنے مریض کے ساتھ بد اخلاقی سے پیش نہیں آ سکتا۔
چاہے مریض اسے گالیاں ہی کیوں نہ دے رہا ہو۔ میں خاموشی سے اس کے بچے کی دنیا میں آنے کا انتظام کرتی رہی۔ بالآخر جب بچے نے جنم لیا تو 3-4 عورتیں کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ بہت خوش لگ رہی تھی۔ آخر کار ہمارے گھر میں بھی مرد پیدا ہو گیا ہے۔ ایک عورت نے خوشی سے دوسری کو گلے لگاتے ہوئے کہا، ہاں ہاں باجی، ورنہ میں تو بہت زیادہ پریشان تھی۔ لگتا تھا جیسے ہماری آنے والی نسلوں کی بھی ہم جیسی ہی قسمت ہوگی۔ بس اللہ تعالیٰ باجی کو بھی بچے دے دے تو ہمارے گھر کا آنگن مکمل ہو جائے گا۔ مجھ سے ان لوگوں نے کوئی خاص بات نہیں کی۔ میں نے ان سے دوبارہ بھی پوچھا کہ اس بچے کا باپ کہاں ہے، تو عظمیٰ خاتون نے مجھے گھور کر دیکھا جیسے میں نے اسے کوئی ناجائز یا نازیبا سوال پوچھ لیا ہو۔ میں نے جلدی سے اپنا بیگ اور کٹ سنبھال لی اور باہر کی طرف چلنے لگی۔ ان لوگوں سے مجھے فیس ملنے کی امید تو ہرگز نہیں تھی، کیونکہ یہ اس وقت اپنی خوشی منا رہے تھے۔ میں باہر آئی تو 16 سالہ وہ لڑکا جو کہ گاڑی چلانے کے لیے ڈرائیور بنا کھڑا تھا، وہ بھی بے انتہا خوش تھا۔ اسے دیکھ کر ایسا لگتا تھا جیسے یہی اس بچے کا باپ ہے۔ لیکن وہ کیسے باپ ہو سکتا ہے؟ اس کی عمر تو بہت ہی کم تھی۔ وہ گاڑی میں بیٹھا اور گاڑی ڈرائیو کرنے لگا۔ آپ کی فیس مجھے معلوم ہے، آپ اس بات کی فکر نہیں کریں، کل آپ کو آپ کے دفتر میں پہنچا دی جائے گی، اس لڑکے نے مجھ سے کہا، پھر ایک جگہ گاڑی روک دی۔ شام کا وقت ہو رہا تھا۔ مجھے ڈر بھی لگنے لگا کہ اس نے اچانک راستے میں گاڑی کیوں روک دی۔ تبھی اس نے بیکری سے 1 کلو مٹھائی لی اور میرے حوالے کر دی۔ یہ آپ اپنے سٹاف کو کھلا دیجئے گا، آپ کی وجہ سے بابرکت اولاد پیدا ہوئی ہے، ہمارے گھر میں آپ کو دوبارہ بھی یاد کریں گے۔ وہ لڑکا بہت مسکرا رہا تھا اور خوش بھی تھا، جیسے نئے بچے کے آنے کی خوشی اسے بھی بہت ہو۔ یہ سب عورتیں آپس میں کیا لگتی تھی اور آپ کیا لگتے ہو ان کے؟ یہ سب آپس میں بہنیں ہیں اور آپ؟ میں نے اس لڑکے سے پوچھا تو وہ خاموش ہو گیا۔ اس نے اس بات کا کوئی جواب نہیں دیا تھا، جبکہ میں یہی سوچ رہی تھی کہ یہ 5 عورتیں اکیلی کیوں رہتی ہیں؟ ان کے شوہر کہاں ہیں؟ ساس، اماں، ابا، کوئی تو رشتہ ہوتا ہر عورت کا جو اس کے ساتھ رہتا ہے، لیکن یہ 5 بہنیں اکیلی رہ رہی تھیں۔ بات بڑی اچنبھے کی تھی۔ میں نے اس لڑکے سے بار بار پوچھا کہ تم ان کے کیا لگتے ہو؟ بھائی ہو، بیٹے ہو، باپ ہو، کیا ہو؟ اس نے میری کسی بات کا جواب نہیں دیا، جیسے کہ اسے جواب نہ دینے کا حکم دیا گیا تھا۔ خیر میں بھی کسی سے فالتو بات کرنے کی عادی نہیں تھی۔ میں اپنے کلینک آ گئی اور اس بات کو بھول بھال گئی تھی۔ شام کے وقت میں زیادہ تر فارغ ہی رہتی تھی، بس اسی وجہ سے میں نے کسی سے کوئی بات نہیں کرنا ہوتی تھی۔ اگر شام کو کوئی کیس آتا تو میں وہ بھی لے لیتی تھی، کیونکہ میرے لیے کیسز ہی سب کچھ تھے۔ مریض کو دیکھنا، اسے ٹھیک کرنا میرے لیے یہ بہت بڑی بات تھی۔ اگلی صبح میرے دفتر میں وہ لڑکا آ گیا۔ اس نے مجھ سے یہی کہا کہ وہ میری فیس لے کر آیا ہے۔ اس وقت اس کا حلیہ کافی بڑے مردوں والا تھا۔ اس نے ایک ویسٹ کوٹ اور شلوار قمیض پہن رکھی تھی، سر پر عمامہ باندھا ہوا تھا۔ ایک خاکی لفافے میں وہ مجھے میرا معاوضہ دے کر چلا گیا۔ میں نے وہ لفافہ کھول کر دیکھا تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ اس میں تو پورے 50,000 روپے تھے، جبکہ مجھے کیس کرنے کے زیادہ سے زیادہ 30,000 روپے ملتے تھے، اور اگر میں کلینک میں ہوتی تو بھی کم و بیش اتنے ہی ہوتے تھے۔ لیکن آج مجھے ان بہنوں نے 50,000 روپے دیے، یہ تو بڑی سخی ہے۔ میں نے دل میں سوچا اور پھر سوچنے لگی کہ شاید ان کے شوہر کو بہت زیادہ خوشی ہوئی ہوگی، پر ان کا شوہر تھا کون؟ میں نے سوچا، پھر یہ بات نظر انداز ہو گئی۔ اگلی صبح جب میں کلینک جا رہی تھی تو وہی لڑکا گاڑی میں مجھے اپنے کلینک کے باہر بیٹھا نظر آیا۔ مجھے لگا کہ شاید یہ اتفاق ہے اور وہ مجھ سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتا۔ اگر بات کرنا چاہتا ہوتا تو جب میں گاڑی میں بیٹھی اسے سوال کر رہی تھی، مجھے ان کے جواب ضرور دیتا۔ سو میں نے اسے کوئی بات چیت نہیں کی اور نہ ہی پوچھا کہ تم یہاں کیوں آئے ہو۔ شام کو میں واپس آئی، تب بھی بدستور اس کی کار میرے کلینک کے باہر ہی کھڑی تھی۔ مجھے حیرت ہوئی۔ میں نے سوچا کہ میں پوچھ ہی لیتی ہوں، ہو سکتا ہے کہ کوئی بات اسے بری لگی ہو یا پھر وہ مجھ سے کوئی بات پوچھنے آیا ہو۔ میں اس کی گاڑی کے پاس گئی اور اسے پوچھا، کیا بات ہے؟ آپ صبح بھی یہیں پر کھڑے تھے اور ابھی بھی؟ کہنے لگا، جی میں بہت ضروری کام سے آپ کے پاس آیا ہوں۔ آپ کو مصروف دیکھا اور سوچا کہ آپ کو تنگ نہ کروں، لیکن اب میری مجبوری ہے، مجھے نواب ہاؤس سے بھیجا گیا ہے۔ اصل میں ان لوگوں کو آپ کا اخلاق بہت زیادہ پسند آیا۔ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ گھر آ کر ان کی 1 2 3 بیماریوں کا علاج کر دیں۔
तो वो यहाँ क्यों नहीं आ जाती। मैंने उनके पिछले रवैये को याद करते हुए इस लड़के से पूछा तो उसने मुझे अजीब सा जवाब दिया, जी वो दरअसल वो 5 बहनें हैं तो हस्पताल आना उनके लिए मुश्किल है, पांचों के लिए मसले हैं। क्या? मेरे सवाल पर उसने हाँ में सारे हिलाया। जी कमोपेश इन 5 का कोई ना कोई मसला है जिनका इन्हें इलाज चाहिए, और आपको तो पता है पोशीदा मसाइल के लिए औरतें ज़्यादा हस्पताल आना पसंद नहीं करती, वो भी नवाब हाउस की, क्योंकि यहाँ पर किसी भी औरत ने आज तक अपना इलाज हस्पताल से नहीं करवाया। हमारे पास रुपये पैसे की कोई कमी नहीं है, आप जितने पैसे लेना चाहें ले सकती हैं, लेकिन मेरे साथ आपको नवाब हाउस चलना होगा, क्योंकि हमारे लिए आपके अलावा यहाँ कोई उम्मीद नहीं है। एक आप ही लेडी डॉक्टर हैं, आपके अलावा अगर कोई लेडी डॉक्टर होती तो हम इसे भी जहमत देते, मगर यहाँ पर आप वाहिद लेडी डॉक्टर हैं। इस लड़के की बात ऐसी थी जैसे कि कोई 40 साला आदमी बोल रहा हो, जैसे वो औरतों के अमराज के बारे में बात करता था। इसे तो उसका तजर्बा अच्छा खासा लगता था, लेकिन फिर उसकी उम्र और मासूमियत देखकर मैं चुप हो जाती। मैंने कहा ठीक है, मैं खाना खाकर आती हूँ, तुम थोड़ी देर मेरा इंतज़ार करो। मैं अंदर जाकर खाना खाकर बाहर आई तो वो जाने के लिए तैयार खड़ा था। मैं उसकी गाड़ी में बैठी और हम लोग नवाब हाउस आ गए। आज यहाँ का माहौल मुख्तलिफ था। 2-3 दिन पहले पैदा होने वाली वो बच्ची एक झूले में पड़ी हुई थी, सब उसकी जैसे बलाएं उतार रहे थे। चारों बहनें बहुत ज़्यादा खुश थीं। तभी मेरे सामने एक औरत आकर बैठी जो कि कदरे जवान लग रही थी। उसकी उम्र 30 साल से ज़्यादा नहीं होगी। मैं इसे देखते ही बोल पड़ी, जी आप ही मरीज़ा हैं क्या? जी हाँ मैं मरीज़ा हूँ, दरअसल मुझे आपसे बहुत सारे सवालात करने थे। वो क्या है ना कि इस इलाके में इससे पहले कभी कोई लेडी डॉक्टर आई नहीं, और हम लोग अपने घर से बाहर नहीं जाते, और आप यकीन जानिए कि हमारे घर में कौन कौन रहता है इस बात का सिर्फ 2-4 लोगों को पता है, जैसे कि सुबहान। सुबहान कौन? मैंने सवाल किया तो वो लड़की बोली, सुबहान वही लड़का है जो मुझे क्लिनिक से यहाँ और यहाँ से वापस क्लिनिक तक पहुँचाता है। अब मैंने सोचा कि वाकई में ये घर बड़ा पुरस्कार था। घर के बाहर एक 4 दीवारी थी। 4 दीवारी के बाहर कांटों वाली बाड़ और एक मरकजी दरवाज़ा था। यहाँ से तो अंदर आने की इजाज़त किसी को नहीं हो सकती थी, क्योंकि घर अंदर से कुछ सादा, खुला और हर तरफ से बंद था। घर के सहन में आप खेलते कूदते जो भी करते, लेकिन किसी को नज़र नहीं आ सकता था कि इस घर के अंदर क्या हो रहा है। मैंने कहा, जी बिल्कुल बेहतर है, आप जो भी सवाल पूछेंगी आपको जवाब ज़रूर मिलेगा, लेकिन आप वादा करें कि आप आम डॉक्टरों की तरह ये बात नहीं करेंगी कि मेरा शौहर कहाँ है। लेकिन जी आप ज़रूर पूछिए, मुझसे सवाल जो भी पूछेंगी जवाब मिलेगा। मैंने तहम्मुल से कहा तो वो औरत कहने लगी, मैं 5 में बांझ हूँ, मेरे बच्चे नहीं होते, मैं क्या करूँ? आपकी शादी को कितने साल हुए? मैंने सवाल किया तो वो फिर से सर पकड़कर बैठ गई। वही आपको मैंने बताया तो है, हम 5 बहनों की शादियां नहीं हुई, ना ही हमारे शौहर हैं। इसकी बात सुनकर मुझे हंसी आ गई थी। अच्छा ठीक है, आप ये बताइए कि आपको कब से बच्चे नहीं हो रहे? मुझे हमेशा से ही बच्चे नहीं थे। मेरी 4 बहनों के बच्चे हैं, उनकी औलादें हैं, तभी आपको इस घर में 8 से 9 बच्चे नज़र आएंगे, लेकिन मेरी कोई औलाद नहीं। मैं बहुत परेशान हूँ, आप मुझे दुआ दें ताकि मैं ठीक हो जाऊँ और अपने बच्चे पैदा कर सकूं। वैसे तो मेरी बहनों की औलाद भी मेरी ही औलाद की तरह है, लेकिन अपने खून की तो और ही बात होती है। चाहती हूँ कि ज़्यादा नहीं तो एक बच्चा मेरा अपना भी हो जाए, जिसे मैं पालूं पोसूं बड़ा करूं। जी तो आपके शौहर ने क्या डॉक्टर को दिखाया? मेरी बात सुनकर वो चुप सी हो गई थी। जी मेरे शौहर नहीं हैं खतून, मुझे माफ़ कीजिएगा, लेकिन अगर आपके शौहर नहीं हैं तो फिर आपको औलाद के बारे में तो पूछना ही नहीं चाहिए। आप बांझ नहीं हैं, आप शादी करें, आप दरअसल गैर शादीशुदा हैं, आपको कहाँ से बच्चे होंगे? अच्छा ऐसी बात है, मेरी बाकी 4 बहनों के भी तो बच्चे हो रहे हैं ना, उनके भी तो कोई शौहर नहीं है। मुझे इसकी बात बड़ी बिस्काना सी लगी। मुझे लगता है आप शादीशुदा नहीं हैं, इसलिए इतनी मासूमाना बातें करती हैं, लेकिन हकीकत तो यही है कि एक मर्द और औरत के मिलाप के बगैर औलाद पैदा नहीं हो सकती। पर आप कहती हैं कि आपकी 4 बहनों की औलादें बगैर शौहर या गैर मर्द की हुई हैं। जी हाँ मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ, उसने तहम्मुल से जवाब दिया। आप बेशक सही कहती हैं, पर मुझे आपकी बात पर यकीन नहीं है, और क्योंकि मैं पढ़ी लिखी औरत हूँ
تو یہ سب ماننا میرے لیے بالکل ناممکن سا ہے۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ ہم لوگ میڈیکل سائنس سے تعلق رکھتی ہیں۔ ہم سے کوئی بات چھپا کر آپ صرف اپنا نقصان کریں گی، بلکہ آپ کو کوئی فائدہ بھی نہیں ہوگا۔ میری بات سن کر وہ عورت غصے میں آ گئی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی یہ کہنے کی کہ ہم تم سے کوئی بات چھپا رہے ہیں؟ ارے بھائی، ہم پانچوں بہنوں کا کوئی شوہر نہیں ہے۔ اس گھر میں کیا تمہیں کوئی مرد نظر آیا ہے؟ جی ہاں، مرد تو مجھے نظر آیا ہے۔ باہر وہ جو سبحان کھڑا ہے، جو گاڑی چلاتا ہے۔ اب سب کے امراض کا اسے پتہ ہے۔ اسے یہ بھی معلوم ہے کہ کسے کیا بیماری ہے۔ ہو سکتا ہے وہی آپ کا شوہر ہو۔ تمہارا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا؟ ان میں سے ایک عورت اٹھ کر بولی، وہ ہمارا شوہر نہیں ہے۔ اور آپ کو کیا لگتا ہے اتنا چھوٹا سا بچہ ہمارا شوہر بنے گا، وہ بھی پانچوں بہنوں کا؟ اسلام میں تو ایک ہی شادی کرنے کی اجازت ہے، یا زیادہ سے زیادہ 4۔ ہم تو 5 ہیں، پھر 2 بہنوں کا ایک ہی شخص کے ساتھ نکاح ہو بھی نہیں سکتا۔ بڑی خاتون جس کا نام پروین تھا، اس کی بات سن کر مجھے اندازہ ہوا کہ انہیں میری بات بہت بری لگی ہے۔ دیکھیے پروین خاتون، آپ بے شک غصہ کریں یا یہ کہیں کہ میں فراڈ ہوں، جھوٹ ہوں، لیکن اصل بات تو یہ ہے کہ جھوٹ آپ لوگ بول رہے ہیں۔ دنیا کی تاریخ میں آج تک ایسا ممکن نہیں ہوا۔ صرف ایک بار ہوا تھا جب عیسیٰ علیہ السلام کی اماں حضرت مریم نے انہیں بنا کسی مدد کے پیدا کیا تھا، مگر وہ اللہ تعالیٰ کا معجزہ تھا، اور پیدا ہونے والے کوئی عام انسان نہیں تھے بلکہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر تھے۔ آپ لوگ سراسر من گڑت باتیں کر رہے ہیں۔ مجھے پریشان نہ کریں۔ میرا یہ کہنا تھا کہ وہ عورت اٹھ کھڑی ہو گئی اور مجھ پر چلانے لگی، تم ہوتی کون ہو یہ کہنے والی؟ ہم تمہیں پیسے دے کر یہاں لائے، تمہیں چاہیے کہ تم ہمارا علاج کرو، تم الٹا ہم پر ہی فلسفیاں جڑ رہی ہو۔ شرم آنی چاہیے تم جیسی ڈاکٹرانی کو۔ اتنا کہہ کر اس نے میرے سر پر کچھ زور سے دے مارا۔ اس کے بعد تو مانو مجھے ہوش ہی نہیں رہا۔ جب میری آنکھ کھلی تو میرے آس پاس صرف اور صرف اندھیرا تھا۔ میں نے آنکھیں کھول کر دیکھنے کی کوشش کی تو مجھے کچھ بھی نظر نہیں آیا۔ یہ دیکھ کر میں گھبرا گئی تھی۔ مجھے ایسا لگنے لگا جیسے ان لوگوں نے مجھے اغوا کر کے کسی کال کوٹری میں ڈال دیا ہے، کیونکہ میں یہاں پر کسی سے بات نہیں کر سکتی تھی۔ میں رونے لگی۔ تھوڑی دیر کے بعد کمرے کا دروازہ کھلا تو میں نے ان لوگوں کو یہ محسوس نہیں ہونے دیا کہ میں پریشان ہوں۔ میں نے کہا کہ مجھے معاف کر دیں، میں نے آپ سے جھوٹ بولا کہ علاج کے لیے شوہر کی ضرورت ہے۔ میں آپ کا علاج کر سکتی ہوں، بانجھ پن کا علاج ممکن ہے، اور اس کے بعد آپ کے بچے بھی ہو جائیں گے۔ میں تو صرف یہاں سے اپنی جان چھڑوا کر بھاگنا چاہتی تھی کہ کسی طرح سے بھی یہ عورتیں میری باتوں میں آ جائیں اور مجھے یہاں سے نکلنے دیں۔ ایک بار میں یہاں سے نکل جاؤں، پھر ان سب کا علاج میں اچھے سے کروں گی۔ میری بات کا ابھی ان لوگوں کو اندازہ نہیں تھا۔ میں نے ان عورتوں کو چیک کرنے کی اداکاری کی اور پھر کہا کہ مجھے اب اپنے کلینک میں جانا ہوگا، کیونکہ میری ساری دوائیاں تو وہیں پر رکھی تھیں۔ ان لوگوں نے مجھے خوشی خوشی اجازت دے دی۔ ان کو شاید یہی لگا ہوگا کہ میں گاؤں کی معمولی عورتوں کی طرح ہی ہوں گی، ان کے ڈرانے دمکانے سے ڈر جاؤں گی، باہر جا کر بات نہیں کروں گی۔ انہوں نے بظاہر کیا بھی ایسا ہی تھا، مجھے خوب ڈرا دمکا کر بھیجا۔ کہا کہ اس گھر میں جو بھی بات ہوئی وہ باہر ہسپتال میں کسی کو بھی مت بتانا، ورنہ تمہارا یہاں جینا حرام ہو جائے گا۔ میں نے کہا کہ میں ایسی گستاخی کیسے کر سکتی ہوں، پھر میں وہاں سے آ گئی۔ میں اپنے کلینک میں آئی تو میرے سر پر ان لوگوں سے بدلہ لینے کا جنون سوار تھا، کیونکہ انہوں نے ڈاکٹر کی بے عزتی نہیں کی تھی بلکہ اس کو اغوا کر کے ہراساں کرنے کی کوشش بھی کی تھی۔ میں نے اپنی نرس سائمہ کو یہ بات بتا دی اور کہا کہ میں پولیس اسٹیشن جا رہی ہوں ان پانچوں بہنوں کی رپورٹ درج کروانے۔ انہوں نے میرے ساتھ بہت برا سلوک کیا ہے۔ اگر میں وہاں عقل مندی سے کام نہ لیتی تو شاید یہ لوگ میری جان ہی لے لیتے۔ کیا لوگوں کی خدمت کرنے کا یہی صلہ ہے کہ ایک معمولی سی بات پر میری جان لی جاتی؟ سائمہ نے مجھے ایسا کرنے سے منع کر دیا۔ بولی کہ اگر تمہیں ان لوگوں کی بات پولیس تک پہنچانی ہی ہے تو اس سے پہلے ایک بار ان کی کہانی سن لو۔ یہ لوگ تمہیں کچھ نہیں کہیں گے، نہ کہہ سکتے ہیں۔ 5 عورتیں ہیں، خود سوچو نا تمہارا کیا ہی بگاڑ سکتی ہیں۔ لیکن اگر تم نے یہ بات گاؤں میں پھیلا دی کہ یہاں 5 عورتیں رہتی ہیں تو پھر ان بیچاریوں کے لیے یہاں رہنا مشکل ہو جائے گا۔ تمہارا کیا مطلب ہے 5 عورتیں؟ یہ 5 عورتیں نہیں، بدماش ہیں۔ انہوں نے مجھے گھر میں حبس بیجا میں رکھنے کی کوشش کی۔
سائمہ نے مجھ سے کہا کہ اگر تم ان کے گھر ایک بار چلی جاؤ وہ تمہیں ساری تفصیل بتا دیں گی۔ مجھے لگا کہیں سائمہ بھی مجھے ٹرپ نہ کر رہی ہو، کیونکہ وہیں کی مقامی نرس تھی۔ میں نے کہا میں اب اس گھر میں کسی صورت نہیں جاؤں گی۔ اگر انہیں مجھ سے کوئی بات کرنی ہے تو خود آنا پڑے گا، خود تو وہ نہیں آ سکیں گی۔ اس طرح پورے گاؤں کو پتہ چل جائے گا کہ نواب خان کی بیٹیاں یہیں پر رہتی ہیں۔ نواب ہاؤس میں کوئی بھی نہیں جاتا سوائے ان کے پرانے ڈرائیور کے، جو کہ وہاں اکیلا رہنے کی اداکاری ہی کرتا ہے۔ سائمہ کیوں اداکاری کرتا ہے؟ مجھے بھی تو پتہ چلے، میں تو شک کرتی ہوں کہ وہ ان سبھی کا شوہر ہے۔ خدا کا خوف کرو، انہوں نے تو اسے گود میں پال کر بڑا کیا ہے، وہ ان کی پرانی خادمہ کا بیٹا ہے۔ اور رہی بات ان 5 بہنوں کی، تو وہ ان کے ڈرائیور سبحان سے تم ساری کہانی پوچھ سکتی ہو، اس میں کوئی غلط بیانی نہیں کرے گا وہ۔ لیکن کیونکہ ان لوگوں نے تمہارے ساتھ غلط سلوک کیا تو انہیں اپنا راز تمہیں بتانا پڑے گا کہ بنا شوہر کے یہ 5 بہنیں کیسے امید سے ہوتی ہیں۔ یہ بات تمہیں سبحان بتا دے گا، کیونکہ ایسا تو مجھے بھی نہیں معلوم، مگر میں نے سبحان کو اپنے پاس بلایا، اسے ساری رواداد سنائی اور کہا کہ اگر مجھے اصل بات نہ پتہ چلی تو میں پولیس تک ضرور جاؤں گی، ان 5 بہنوں کے خلاف شکایت درج کرواؤں گی کہ انہوں نے میرے ساتھ بدسلوکی کی۔ سبحان نے میرے آگے ہاتھ جوڑ دیے اور کہنے لگا میڈم آپ ایسا بالکل بھی نہیں کریں گی، میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ وہ 5 بہنیں آپ کو کبھی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ دراصل یہ 5 اپنے ہی گھر میں محصور ہو کر رہ گئی ہیں، کیونکہ ان کے باپ کی چودھری کے ساتھ دشمنی تھی۔ چودھری صاحب نے قسم کھا لی کہ میں ان 5 کو بسنے نہیں دوں گا۔ انہوں نے چودھری کے بیٹے کو رشتے سے انکار کیا تھا، اس کے بعد جو بھی رشتہ آتا چودھری صاحب اس رشتے کو ختم کروا دیتے۔ خدا خدا کر کے ان کے باپ نے اپنی زندگی میں ایک بیٹی کی شادی کی، مگر اس کے بعد چودھری نے اس بیچارے نواب خان کی جان ہی لے لی۔ وہ تو منو مٹی تلے جا سویا، لیکن باقی 4 بہنوں نے فیصلہ کیا کہ وہ کسی غریب شخص سے ہی شادی کر کے اپنا گھر بسائیں گی۔ بس پھر انہوں نے اپنے گھر کے تہہ خانے میں ہی اپنے گھر بسا لیے۔ اپنے اپنے خامدوں کو وہ اسی گھر میں رکھتی ہیں، لیکن وہ کسی کو نظر نہیں آتے۔ یہ 5 بہنیں دنیا کے سامنے بہت اکیلی تنہا رہتی ہیں، لیکن کسی کو بھی نہیں معلوم کہ ان کی اولادیں بھی ہیں اور ان کے شوہر بھی ہیں۔ ان کے شوہر دنیا کے سامنے ایسے بنے پھرتے ہیں جیسے ان کا نواب ہاؤس کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے، اور یہ عورتیں بھی بس مجبوری کے تحت ہی باہر آتی ہیں۔ بس یہ لوگ ایسے رہتے ہیں جیسے دنیا میں ہے ہی نہیں۔ اگر اتنی بڑی بات پولیس میں پہنچ گئی تو پھر ان بیچاریوں کے لیے مسئلہ بن جائے گا۔ چودھری کے پاس تو ایک بہانہ آ جائے گا، وہ ان 5 کو ذلیل و رسوا کرے گا۔ اگر آپ صبر کر لیں گی تو یہ 5 یتیم بہنیں اپنی زندگی میں خوش رہ سکیں گی، ورنہ آپ کی مرضی۔ سبحان کی بات سن کر میں شرمندہ ہو گئی تھی۔ تبھی وہ لوگ شاید مجھ سے بھی اب ناراض نہیں، لیکن کاش انہوں نے یقین کر لیا ہوتا تو اتنا بڑا تجربہ میرے ساتھ پیش نہ آتا۔ خدا ایسے وڈیروں کو بھی ہدایت دے جو دوسروں کا جینا حرام کر دیتے ہیں اور خود کو فرعون سمجھ بیٹھتے ہیں۔ تو ناظرین سامعین، یہ تھی ہماری آج کی سسپینس سے بھرپور کہانی۔ امید ہے کہ آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ہماری ویڈیو اور کہانی کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر دیجئے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔